چیز ہے جس پہ وضاحت دی جا سکتی ہے؟ یہ بڑا کلیئر ہے خان صاحب نے کیا کس کو کہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے اپنے انٹرو میں یوم دفاع پاکستان اور یوم شہداء پاکستان سے ابتدا کی، تو اس سلسلے میں میں کہنا چاہوں گا کہ آج کے دن ہم اپنے تمام شہداء کو، یعنی 1947 سے لے کر اور اس کے بعد 48 کی کشمیر کی لڑائی والے شہداء کو شامل کر کے 65، 71، پھر سوویت انویژن آف افغانستان میں جو دہشت گردی پاکستان میں ہوئی ہے، اس کے بعد یو ایس انویژن آف افغانستان، اس کی وجہ سے پاکستان میں جو دہشت گردی ہوئی اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان سب کو ہم یاد کرتے ہیں، ان کے اوپر فخر کرتے ہیں. اور کل تک کے جو نارتھ وزیرستان میں شہید ہوئے، ایگزیکٹلی تو اب ایسے لوگ جو کہ لگاتار قیام پاکستان سے اب تک جو ہے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے رہے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ جتنے بھی اگر قدرتی آفات ہیں اس میں، چاہے زلزلہ ہو چاہے سیلاب ہو، اس کے علاوہ یو این مشن میں انہوں نے جانیں دی ہیں. تو اس انسٹیٹیوشن کی جو سینئر لیڈرشپ کی جو سلیکشن سسٹم ہے اس کو اگر کوئی کانٹروورشل بناتا ہے تو میرے خیال میں یہ سخت نامناسب ہے. اور اس بیان کو تو میرے خیال میں ان کو نہ صرف واپس لینا چاہیے، بلکہ جس طرح آپ کے میرے دونوں دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ ان کے جتنے بھی سینئر پارٹی کے رہنما ہیں ان کو اس بیان کو اپنے آپ کو ڈسوشیٹ کرنا چاہیے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر انسٹیٹیوشن کی ڈیفیمیشن ہوتی ہے تو انفارچونیٹلی اس کے لیے جو ہمارے جو ڈیفیمیشن لاز ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں، اس لیے یہ لگاتار ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی. سر خالد رانجھا صاحب موجود ہیں، ان سے کہ ہمارے پاس آپشنز کیا موجود ہیں، کیا ہے آئین اور قانون کہتا کیا ہے اس بارے میں. السلام علیکم رانجھا صاحب. سر یہ خان صاحب جس طرح سے اداروں کے خلاف بیانات دے رہے ہیں اور اسپیشلی جس طرح سے چیف صاحب کے لیے وہ بات کر رہے ہیں، کیا ہے قانون میں پروویژن اس کے لیے، کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے ان کے خلاف؟ بات ہے جو ہمارا آئین ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جو آدمی تضحیق کرے گا عدلیہ کی اور فوج کی وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. اور ایسی بات کرنا جو ہے اٹ اماؤنٹس ٹو انوائٹنگ ڈسکوالیفیکیشن فار دا پرپز آف ہولڈنگ اینی پبلک آفس. تو اس لحاظ سے آئین اور قانون میں تو لکھا گیا ہے. جہاں تک ہے اس کا یہ بات تضحیق سے آگے چلی گئی ہے نا، یہ بات صرف یہاں مرکوز نہیں ہوگی کہ ہاں جی میں نے کسی کی توہین کی ہے، یہ اس سے آگے چلی گئی ہے. اس میں سمجھتا ہوں ایک ضرب لگتی ہے ملک کی دفاع کے اوپر، اور اس دفاع کے بدولت ہی ہم یہاں قائم ہیں، ہمیں اس کا تحفظ کرنا چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا 65 میں میں تب فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ خود بھی قانون کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. سر جی رانجھا صاحب، فواد چودھری صاحب بہت اچھے طریقے سے قانون کو جانتے ہیں، تو جو بات آپ ہمیں بتا رہے ہیں یقیناً وہ ان کے علم میں بھی ہوگی، تبھی انہوں نے اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ اگر عمران خان کو نائل کرنے کی کوشش کی گئی تو عوام کھڑی ہوئی ہے سامنے، وہ دھمکا بھی رہے ہیں. جتنے بھی لوگ قانون توڑ اس ملک میں سب آگاہ ہیں قانون کیا ہے. یہ جو کرپشن کیسز ہیں کیا انہیں آگاہی نہیں ہے کہ کرپشن بری چیز ہے یا جرم ہے؟ ہم سب آگاہ ہیں قانون سے. بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں امپلیمنٹیشن زیرو ہے، کیونکہ مجھے کوئی یقین نہیں امپلیمنٹیشن کا، لہٰذا میں قانون توڑتا ہوں. تو اس لیے یہ رنگ صرف کہے کہ ہاں آگاہی ہے قانون کی. یہ دیکھیں کیا قانون پہ عملداری ہو رہی ہے، کبھی ہوتی ہے، اور وہاں پہ آپ کو عمران کا ساتھ دینا پڑے گا کہ جو قانون ہے صرف مارے چور کے لیے ہے، جو بڑا چور ہے اسے آپ سلام کرتے ہیں اور اس کا آپ ہاتھ ڈالتے ہیں. اس بات کو تو مان لینا. تو اس لیے جو قانون کی بات آپ نے کی ہے یہ علامہ بڑا اچھا ہے، لیکن یہ جو ہے اس کا متعلق ہمیں یہ آگاہی ہونی چاہیے کہ ہمیں جب تک قانون کی عملداری نہیں کریں گے ہم یہ باتوں کی طرح کرتے رہیں گے اور طوطے کی طرح بولتے رہیں گے. یہ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ جہاں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں they are failing in implementation of the law.
صحیح. اچھا امیر مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب جی سر میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف. مسئلہ یہ کہ خان صاحب کے نا قول اور فعل میں بڑا تضاد ہوتا ہے. خان صاحب جس وقت وزیر اعظم تھے اس وقت کہتے تھے کہ جی آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ حکومت کے ماتحت ہوتا ہے. اب جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کوئی تگڑا آ گیا تو ان کو کرپشن کے مسائل ہو جائیں گے، اور اگر تگڑا نہیں آیا تو دیگر مسائل، جو بھی وہ اپنے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. یعنی ان کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فوج اس وقت پالیٹکس میں انٹروین کرے. دیکھیں جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ نا کہ ان کے قول و فعل میں تضاد، تو وہ تو بدترین تضاد ہم نے دیکھا ہے ماضی میں فرام بگننگ. میرا خیال ہے چلیں جو پہلے تھا اس کو اگر ہم کہا سنا معاف بھی کریں. اصل امتحان ان کا تھا وہ جو 3.5 سال کا حکمرانی کا دور تھا. جب آپ حکمران بن جاتے ہیں تو پھر کوئی معافی نہیں ہے. اس سے پہلے اور اس کے بعد ہم آپ کو اگر معاف بھی کر دیں، لیکن جب آپ حکمران ہیں، آپ کسٹوڈین آف پبلک ٹرسٹ ہیں، آپ کسٹوڈین آف نیشنل ایکسچیکر ہیں، آپ کسٹوڈین آف پیپلز ول ہیں، تو پھر اگر آپ لوگوں کے ساتھ ڈنڈی ماریں گے تو وہ کسی صورت میں برداشت نہیں. تو وہ جو 3.5 سال کا دور تھا وہ قول و فعل میں تضادات سے بھرپور دور تھا. میرا خیال ہے شاید کوئی دن ایسا نہ گزرا ہو جب ہمیں وہ تضاد ان کی حکمرانی میں نظر نہ آتا ہو. جہاں تک یہ اس میں سلسلے میں بات ہے تو دیکھیں یہ کہنا عمران خان صاحب کا، اگر وہ اتنی بات کہتے کہ آرمی چیف میرٹ پر اپوائنٹ ہونا چاہیے تو میرا خیال ہے ہم آج اس پہ بحث ہی نہ کرتے، اور ہم سب اس سے اتفاق کرتے کہ میرٹ پر ہونا چاہیے. اور یہ ایشو رہا ہے ہمیشہ. دیکھیں یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے ہمارے ہاں یہ ایشو رہا ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بحث بھی جنریٹ ہوتی ہے. جب راحیل شریف صاحب کی اپوائنٹمنٹ یعنی ان کی جگہ پہ باجوہ صاحب نے آنا تھا تو مجھے یاد ہے ان کے آنے سے 6 مہینے پہلے بحث شروع ہو گئی تھی. پہلے تو یہ بحث ہوئی کہ ایکسٹینشن مل رہی کہ نہیں مل رہی. بھائی ایکسٹینشن نہیں مل رہی تھی، پھر بحث ہوئی کہ کون بنے گا، لسٹیں بن گئی، یہ پہلا، دوسرا، تیسرا. اسی طرح سے جب باجوہ صاحب کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا تو پھر بحث ہوئی کہ ایکسٹینشن کون آئے گا. سو یہ ایک بحث تو ہوتی رہی ہے. اور انفارچونیٹلی ماضی میں کئی ایسی مثالیں ہیں جہاں پہ میرٹ کے برخلاف، میرٹ سے مراد یہ کہ ویسے تو ہر جو لیفٹیننٹ جنرل 3 اسٹار جنرل ہوگا پہلے 5 ٹاپ 5 اور ٹاپ 7 میں سے وہ سارے اپنی صلاحیتوں میں قابل ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی کمتر نہیں ہوتا. لیکن ہمارے ہاں جو سمجھا جاتا ہے کہ جو سینئر موسٹ ہے، پھر 2nd پہ، 3rd پہ، 4th پہ، تو سینیورٹی کے برخلاف ماضی میں ہوتی رہی ہیں اپوائنٹمنٹس. اور جنہوں نے کی انہوں نے پھر ماضی میں بہت کچھ بھگتا بھی. یعنی ضیاء الحق سب سے بدترین مثال، بھٹو صاحب نے ان کو نیچے سے اٹھا کے اوپر لے کر آئے. سو اگر وہ یہ بات کہتے تو اس پہ قوم ان سے اتفاق کرتے، لیکن جو اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے بات کی میرا خیال ہے وہ اچھا یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ رہا ہے. وہ چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، دیگر جماعتیں ہوں، وہ جب اپوزیشن میں رہتی ہیں وہ اسی طرح سے تنقید کرتی ہیں. خان صاحب وہ کہ حد سے آگے بڑھ گئے ہیں لیکن تنقید سبھی کرتے رہے ہیں اپنے